बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नौशाद आदिल फनफ्लिक्स पे कई चीज़ें हमने शुरू की हैं। उसमें हमारा एक ये भी था कि जो बच्चों का पिछला अदब पिछले 80 में 70 60 की दहाई में लिखा जा चुका है, तो उनको भी हम मतलब लेकर आएँ ताकि लोगों को, जो आज की नस्ल के लिए पढ़ने वाले हैं, उनको इल्म हो कि पहले क्या लिखा गया है, क्या कुछ लिखा गया। और ख़ास तौर पे जो क्लासिक चीज़ें हैं, क्लासिक नॉवेल्स हैं जिनके आज तक गूंज है, जो आज तक कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहे होते हैं, तो उनके बारे में ख़ास तौर पे तो मैंने हमारे बहुत अच्छे दोस्त और बड़े, उनका मुताला भी है और बड़ा बच्चों की क्लासिक अदब पे बड़ी गहरी नज़र है, ना सिर्फ नज़र है बल्कि उन्होंने अपनी पूरी एक मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी घर के अंदर बना ली है। और इस सिलसिले में उन्होंने बड़े पुराने नॉवेल्स, कहानियाँ, रिसाले, मैगज़ीन, मतलब सब कुछ जमा किया, बहुत कुछ जमा किया। मेरे ख़्याल में शायद ही किसी के पास इतना क्लासिक अदब हो बच्चों का। अहमद अदनान तारिक, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत निहायत अच्छे अदीब भी हैं, और सबसे बढ़ के वो आशिक़ अदब है। मैं उनको आशिक़ अदब कहता हूँ क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, मतलब उन्होंने अदब से बड़ा इश्क किया। बाकी उन्होंने अगर कहीं कुछ किया हो तो एक अलग है। तो मैंने उनसे बात की कि यार अदनान भाई, अपना जो क्लासिक अदब है वो भी, उसकी भी वीडियोस बनाएं। मिसाल के तौर पर मेरा नाम मंगू, अब मेरा नाम मंगू लोगों को पता चले, नई नस्ल को, कि यार क्या नावल था जब्बार तोक़ी साहब का लिखा हुआ, उसके बारे में डिस्कस करें। अच्छा, वो भी, और ख़ुद जो उन्होंने अपना काम किया है, अपनी किताबें 40 से ज़्यादा, उनकी 45 के करीब ग़ालिबन किताबें हैं, उनको भी वीडियोज़ में लेकर आए। ये मैंने सभी से कहा है, नज़ीर अम्बालवी भाई से भी कहा है, इब्न याज़ भाई से भी कहा है, अहमद अदनान तारिक भाई से भी कहा। सबकी देखें अलग अलग फ्लेवर हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग जायके हैं कि इनके लिखने का अंदाज़, उस्लूब सब मुख्तलिफ होता है। तो देखने वालों को ज़ाहिर सी बात है, जब इल्म होगा कि ये कुछ लिखा जा चुका है, तो वो उनकी चीज़ों को खोजेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अहमद अदनान भाई, इंशाअल्लाह ताला उनका ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी उन्होंने दास्तान अमीर हमज़ा, जो उसकी उन्होंने तलख़ीस की है, और जो बच्चों के अदब में सहल करके लिखी है, तो वो 2 हिस्सों में लिखी है। उन्होंने उसकी हमें वीडियो बना के भेजी हैं, और पहला हिस्से की इंशाल्लाह आप ये वीडियो अब देखेंगे और आपको इल्म होगा कि वो उन्होंने कितने सहल अंदाज के अंदर, इतनी मुश्किल ज़बान में, और लेकिन क्लासिक अदब को वो मतलब आसान अल्फाज के अंदर, आसान जुमलों के अंदर नई नस्ल के लिए, पढ़ने वालों के लिए मुंतकिल किया। अहमद अदनान तारिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अहमद अदनान तारिक हूँ, और आपको पता है ये वीडियोस हम अब शेयर करने लगे हैं। सभी अदीब जो हैं, वो नौशाद अदल साहब का जो उन्होंने वो यूट्यूब चैनल बनाया है फनफ्लिक्स के नाम से। तो मेरा शोबा क्योंकि उसमें क्लासिक अदब का है, और आप सबको पता ही है कि मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से, जब मैंने ये स्टार्ट किया, मेरा जो दूसरा फेज़ है लिखने का, 2010 से मैंने ये किताबों की तलाश शुरू की, और फिर 2013 से लिखना शुरू किया। तो अब आप सभी दोस्तों को ये पता है कि मेरी लाइब्रेरी में बच्चों का जो भी क्लासिक अदब पाकिस्तान में छपा है, उसमें आप नाम ले लें, मेरा नाम मंगू है, सलीम की आप बीती, नजमा की सरगुज़श्त, आधा आदमी वगैरह, जो भी फ़िरोज़ ने नावल छापे, या चोर चक्का चौधरी, साथी और खिलाड़ी और कुली, ये सारे जो हैं किताबें जो हैं, जो शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स ने छापी, वो मेरे पास मौजूद है। तो आज क्लासिक अदब का वो सिलेक्शन जो मैंने इस वीडियो की है, वो डिलिबरेटली मैंने दास्तान अमीर हमज़ा के बारे में आपको बताना था। आपको पता है कि मेरी दास्तान अमीर हमज़ा जो है, वो मैंने जो तालीफ़ उसकी की है, वो नेशनल बुक फाउंडेशन ने छापी है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 हिस्सों में उन्होंने छापी है, और बड़ी खूबसूरत किताब उन्होंने ये छापी है। ये पहला हिस्सा है, और ये इसका दूसरा हिस्सा है। तो इसमें उन्होंने बड़े कलर, जैसे नेशनल बुक फाउंडेशन का खासा है, तो उन्होंने इसमें वो कलर एनिमेशन वगैरह भी दी हैं, और बहुत खूबसूरत किताब छापी है। कुछ कीमत इन्होंने ज़्यादा रखी है, लेकिन एनीवेज जो अच्छी किताब है, तो वो डेफिनेटली फिर वो बिकती भी है, और लोग उसे शौक़ से पढ़ते भी हैं। तो मैं आपको दास्तान अमीर हमज़ा का जो मेरी ज़िंदगी में पहला तारुफ़ मैं आपको बता देता हूँ। जब हम छोटे थे, तो ये फ़िरोज़ के नावलों की तरफ जब मुल्तफ़ित हुए हैं, तो उस वक्त सबसे जो हमारी पसंदीदा किताब थी, वो दास्तान अमीर हमज़ा ही थी। और उसमें फिर उमर यार का करैक्टर, और स्पेशली अमीर हमज़ा का अपना जो ब्रेवरी, और उनका वो एक पहलवान का इमेज जो था, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। और उसमें मतलब जो है ना जी, हम वो पहला नावल, पहली किताब उसकी पढ़ी,
تو یہ میں آپ کو اوریجنل ٹائٹلز ہی ان کے دکھاتا ہوں. یہ ان کتابوں کے اوریجنل ٹائٹل ہیں. یہ بادشاہ کا خواب تھا. اسی طرح یہ پراسرار جزیرہ، نوشیروان کی بیٹی. تو اس کے باقی امیر حمزہ میدان جنگ میں، امیر حمزہ کوکاف میں، شداد جادوگر، شہزادہ شہریار، عیاروں کی حکومت، جادو کا شہر اور آخری مہم. یہ 10 حصوں پہ مشتمل تھی. اور اللہ جل نصیب کرے ہمارے بہت ہی معزز جو ادیب تھے بچوں کے، شکاریات پہ ان کا بڑا کام تھا، اور مطلب بچوں کے تراجم پہ بڑا کام تھا. کون انہیں نہیں جانتا، مقبول جہانگیر صاحب. تو انہوں نے اس داستان کی پہلی دفعہ تالیف بچوں کی پاکستان میں، داستان امیر حمزہ کی، وہ فیروز سنز کی طرف سے، یہ ان ناولز پہ. تو ریسنٹلی کچھ 4 سال 5 سال پہلے میرے بھائی جو ہیں الیاس، آپ کو پتہ ہے، ون اینڈ اونلی فرینڈ ٹو می، تو وہ گئے تھے عمرے کے لیے. تو پیچھے ظاہر پھر وہ میں سڈنلی کبھی بھی ہم اتنی دیر علیحدہ نہیں رہے. تو میرے پاس ایک ٹائم تھا، وہ رمضان المبارک شروع ہو رہا تھا اور وہ رمضان میں ہی گئے تھے. تو میں نے ایک بنا لیا. ایکچولی جیلم بک کارنر والوں کی طرف سے یہ مجھے آفر تھی کہ آپ اس کی تالیف کریں، لیکن اسی اسنا میں مجھے جانا پڑا نیشنل بک فاؤنڈیشن، اور ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی. تو ان کو جب میں نے یہ آئیڈیا بتایا اور انہوں نے دکھایا کہ جی یہ میں نے لکھا ہے، اس کی تالیف کی ہے، تو وہ تو میرے زبردستی انہوں نے مجھ سے وہ مسودہ چھینا، اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے ہی چھپے گا. تو وہ چھپا تو 3-4 سال کے بعد، لیکن وہ اتنے سال جو ہیں وہ جیلم بک کا عمر شاد بھائی اور گگن شاد بھائی وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے کمٹمنٹ ہم سے کی تھی اور آپ نے وہ چھپوا جو ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے. اس میں میرا لالچ بھی شامل تھا تھوڑا سا کہ چلیں یہ نیشنل لیول پہ چھپے گی. تو بیسیکلی میں اس کی تالیف اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ جب ہم بچپن میں اس داستان کو پڑھتے تھے تو ایرانین کنیکشن پہ ہی، یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے. اس میں امیر حمزہ جو ہیں وہ ہم ایکچولی ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں حضرت امیر حمزہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن یہ پری اسلامک دور کی یہ داستان انہوں نے لکھی. اس وقت اسلام کے نزدیک آ چکا تھا کام. تو یہ ایک واریر کی صورت میں ان کو پریزنٹ کیا گیا. اور حمزہ جو تھے وہ بیسیکلی وہ ایک پہلوان کی صورت میں تھا، ایک سپہ سالار کی صورت میں انہوں نے جنہوں نے یہ داستان لکھی شروع میں، وہ قصہ گو جو تھے، تو انہوں نے ان کو پریزنٹ ایسے ہی کیا کہ جیسے یہ ایک سپہ سالار ہیں یا پہلوان ہیں اور وہ جنگیں لڑتے ہیں، اور ان جنگوں میں ان کے شہزادے جو ہے کام آ جاتے ہیں، اور اس لیے ان کی ملٹیپل میرجز ضروری ہیں. تو کیونکہ بچوں کا ادب تھا تو اس لیے مقبول جہانگیر صاحب نے بیسیکلی جو ایرانین کنیکشن ہے، عربک ایرانین کنیکشن جو آج تک ٹگ آف وار چلتی ہے ان کے درمیان، اسی پہ انہوں نے اس کو ڈیپینڈنٹ رکھا. اور یہ شادی کرنا چاہتے ہیں نوشیروان عادل جو شہنشاہ ہوتا ہے ایران کا، تو اس کی صاحبزادی ہوتی ہیں جن کا نام شہزادی مہر نگار ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری وارز جو ہیں، یہ پہلا حصہ جو ہے اس میں وہ زیادہ ان کا تعارف تھا. اس میں زیادہ بڑا تعارف بزرگ مہر کا تھا جو وزیر اعظم ہوتے ہیں نوشیروان عادل. وہ ساری داستان میں امیر حمزہ کی مدد کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نوشیروان عادل. تو مطلب جو ہے وہ زیادہ یہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ وہ کس طرح مطلب جو ہے نا جی وہ یہ شہزادی مہر نگار کو، تو وہ مہر نگار کو حاصل کرتے ہیں. تو اس صورت میں بار بار ان کی جو شرطیں تھیں نوشیروان کی، اور اس میں ایک بختک تھا ان کا وزیر جو ہمیشہ ان کے خلاف ہوتا ہے، وہ ان کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے نوشیروان کو کہ جی یہ عربی ہے اور آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں، تو مطلب جو آپ کیسے اس کو وہ شادی اس کی کرنے دیں گے. تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایکسپیڈیشن پہ نوشیروان جو ان کو بھیج دیتا ہے، اور اس میں ان کے کمپینین جو ہوتے ہیں، ایک مقبل وفادار ہوتا ہے اور ایک عمر ویار ہوتا ہے. تو وہ ان کے بڑے وفادار ساتھی ہوتے ہیں. پھر یہ جیسے جیسے یہ فتوحات کرتے جاتے ہیں تو پوری دنیا کو یہ فتح کرتے ہیں، تو اس میں ان کے اور ساتھی جو ہیں وہ شامل ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہ مطلب جو ہے نا جی وہ آہستہ آہستہ جو یہ اسٹرانگ بھی ہوتے جاتے ہیں. تو یہ داستان میں، تو اس میں داستان امیر حمزہ میں بیسیکلی کچھ غلطیاں ہم بچے محسوس کرتے تھے کہ جیسے ہی شہزادی مہر نگار کا مرڈر ہوتا ہے، اور تو ایک علم شاہ ان کا بیٹا ہوتا ہے. ایکچولی
علم شاہ کی والدہ سے ان کی شادی میر نگار سے پہلے ہو جاتی ہے. یہ روم کا شہزادہ ہوتا ہے. روم میں جب یہ ایکسپیڈیشن کے لیے جاتے ہیں شرط یہ ہوتی ہے کہ روم سے خراج لیں. تو جب یہ روم کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں روم کا جو کیسر روم ہوتی ہے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ان کی شادی ہوتی ہے. تو اس میں سے جو شہزادہ ہوتا ہے وہ رستم پیلتن اسے کہتے ہیں, وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کا نام علم شاہ ہوتا ہے. شہزادی میر نگار سے ان کے 2 بیٹے ہوتے ہیں, ایک قباد شہریار جو پھر وہ نوشیروان کے بعد ایران کا بادشاہ بھی بنتا ہے, اور ایک عامر بن حمزہ. ایکچولی ان کا نام عمر بن حمزہ تھا لیکن یہ عامر بن حمزہ کے نام سے اچھا وہ عامر بن حمزہ کا آنا جانا پوری داستان میں لگا رہتا ہے, لیکن وہ بڑا مسٹیریس کریکٹر دکھایا ہے مقبول جہانگیر صاحب نے کہ کب وہ آتے ہیں کب جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. اسی طرح سعد ہوتا ہے جو پوتا ہوتا ہے امیر حمزہ کا, وہ سعد بن قباد ہوتا ہے, لیکن وہ زیادہ اس کا افیکشن جو ہے وہ اپنے دوسرے چچاؤں سے عمر بن حمزہ سے اور رستم پیلتن سے علم شاہ سے دکھایا گیا ہے. تو وہ کنفیوز ہو جاتی کہانی. تو بیسیکلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو ایرانین کنیکشن سے آگے سٹوری جہاں تک چلتی ہے وہاں تک لے کے جایا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ چھوٹی موٹی فالیز ہیں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ اتنی مشہور داستان جو ہے مقبول جہانگیر صاحب نے کچھ کمی چھوڑی ہے, بڑی مشہور ہے اور پاپولر بھی بہت ہے, لیکن اس میں جو چھوٹی چھوٹی فالیز تھیں وہ میں نے ان کو بھی سیدھا کیا تاکہ وہ یہ ایک آسان فہم جو ہے وہ داستان چلے, اور راستے میں کہیں مطلب جو ہے نا جی وہ ایمبیگوٹی نہ ہو کہ جی کون سا کریکٹر کب آتا ہے, کب مطلب جو ہے نا جی وہ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے کب جا. تو یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں بیسیکلی بادشاہ جب وہ نوشیروان عادل تخت پہ بیٹھتا ہے تو اس سے لگ کے پھر ان کا جو کنیکشن سٹارٹ ہوتا ہے امیر حمزہ کے ساتھ. امیر حمزہ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو پریاں انہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں, ان کا پنگوڑا بشارت ہوتی ہے ان کے والد کو کہ ان کا پنگوڑا چھت پہ رکھیں, تو آسمان پری ہوتی ہے وہ اسے لے جاتی ہے. تو وہاں ان کی شادی ایک جو ہے جب یہ دوبارہ ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں کوکاف اس آسمان پری کو چھڑوانے کے لیے دیوؤں سے, تو پھر ان کی شادی وہاں آسمان پری سے بھی ہوتا ہے اور ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. اب اگلی جو ویڈیو بناؤں گا تو اس سے پھر وہ شہزادہ بدیع الزمان کا آپ کو میں اگلا حال دوسری قسط میں بتاتا ہوں. شکریہ.